وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا سعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ووقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. جزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. اللہ کے فضل و کرم سے آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 13 تک یہ پڑھا اس کا لفظی کریمہ میں کل بتا چکا تھا. اور سورت کی ابتدا کے اندر میں نے کل آپ کے سامنے بات رکھی تھی. اللہ رب العزت نے اس سورت میں یعنی جو یہ نظریہ ہے اللہ کو نہ ماننے کا اور تحریت کا جو نظریہ ہے کمیونزم میں نے اس کا بڑا تفصیل رد کیا اور تفصیل کا جو عقیدہ ہے انا للہ چارجر جلا دیجیے گا. تھوڑا سا یہاں گیلری میں سے جھانک کر دیکھیں سامنے جو نا پلازا ہے 2-3 دفعہ تو بچے ٹکرائے ہیں ذرا دیکھو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا ہے. تو جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ باقاعدہ یعنی اللہ رب العزت نے اس میں یعنی تقدیر کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا ہے. اور تھوڑی سی ایک عقیدے کے حوالے سے علمی بات ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آیا. اور اگر ہم نے سمجھ لیا تو یہ سمجھ لیجیے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے جو یہ تقدیر کا دوسرا کیونکہ ایک تو بات کل ہو چکی ہے کہ تقدیر کا حوالے یہ دوسری ایک بات ہے بڑی جو ہمیں سمجھ نہیں. دیکھیے عربی زبان کے اندر کسی کام کے کرنے کو فعل کہتے ہیں اور اس کے لیے جمع کا جو لفظ آتا ہے وہ آتا ہے افعال. دیکھنا، سننا، بولنا، چھونا، چلنا، پھرنا، پکڑنا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری افعال ہیں. فعل کی جمع افعال ہے. اور یہ جتنے بھی افعال ہیں جیسے کہ میں نے کل بتایا دیکھنے اور سننے کے حوالے سے جتنے بھی افعال ہیں سب کا خالق اللہ ہے. انسان کا کوئی فعل بھی اس کو اپنا ذاتی خلق کرنے کی دیکھنا ہو، سننا ہو، بولنا ہو، چلنا ہو، پھرنا ہو، لیٹنا ہو، کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو انسان کا اپنا خلق نہیں، اللہ نے اس کو خلق کیا ہے. اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے نا اس کو غور کیجیے گا. یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے، تھوڑی سی علمی ہے لیکن سمجھ میں آ گئی تو بہت فائدہ دی. اور لفظ عمل کے معنی بھی کام کرنا ہے. عمل لفظ ہے جس کی جمع اعمال ہے، جس کی جمع اعمال ہے، اس کے معنی بھی کام کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. فعل اور عمل بظاہر دونوں ایک ہی لفظ لگتے ہیں. فعل اور عمل بظاہر ایک ہی لفظ ہے لیکن ان دونوں میں فرق. اس فرق کو سمجھ لیں. گہری نظر
فعل معنی یعنی کہ فعل کا مطلب ہے دیکھنا. اب آدمی کیا دیکھتا ہے, آدمی کیا دیکھتا ہے, اسے کہتے ہیں عمل. نہیں سمجھا؟ یعنی ایک تو ہے دیکھنا کہ انسان دیکھ رہا ہے. ایک پاگل آدمی ہے, ایک پاگل آدمی, ایک پاگل آدمی اگر ایک ایسی تصویر دیکھے کہ جو تصویر سہج تصویر ہے, ننگی تصویر ہے, اگر ایک پاگل آدمی اسے دیکھے, ایسا پاگل آدمی جس کو بالکل بھی ہوش نہیں, اس کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں بس اس تصویر میں, اور اس کو بالکل بھی نہیں, ہم اچھی طرح اس بات کا یقین, تو کیا کوئی شخص اس کو اس تصویر کو دیکھنے سے ہٹائے گا, روکے گا؟ اس کو پتہ ہے اس کو کتنی ہوشی ہے, پتہ ہی نہیں کیا دیکھ رہا ہے. بات میری آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو نا دیکھنا یہ فیل تو ہے, لیکن کیا دیکھنا ہے, یہ کیا دیکھنا ہے, یہ کیا دیکھنا ہے, یہ عمل ہوگا. ٹھیک ہے, اللہ رب العزت انسان کے افعال کا خالق ہے, تو اسی لیے اس نے اعمال بھی اتارا, اعمال بھی اللہ نے نازل کیے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اعمال بھی اللہ نے نازل کیے, اتارے. نماز پڑھنا ایک عمل ہے, کھڑا ہونے کا عمل ہے, رکوع کرنے کا عمل ہے, سجدہ کرنا قیام کرنا ایک فعل ہے, رکوع کرنا ایک فعل ہے, سجدہ کرنا ایک فعل ہے. بتائیں یہ فعل ہے نا, افعال ہے, نہیں ہے. لیکن اصل میں یہ کیا ہے, اصل میں یہ عمل ہے. تو یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے, یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے. میری بات سمجھیے گا, میں بتاؤں گا. اب دیکھنا ہے نا, دیکھنا چلنا پھرنا, یہ ساری چیزیں جلنا ہمارے اندر ڈال دی ہے نا. غور کریں, دیکھنا, یہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں, سننا, چکھنا, پکڑنا, جتنے کھانے ہوں ہمارے, ارے اللہ نے ہمارے اندر ڈالے نا خلق کر کے. میری بات آپ سمجھ رہے, یہ چیز سمجھنا میری بات. اللہ نے ہم میں اعمال نہیں ڈھونڈے ہیں, اعمال ڈالے, اعمال نہیں ڈالے. یہ بات میری سمجھیے گا ذرا. تو جب اللہ نے ہمارے اندر اعمال نہیں ڈالے, ایک آدمی جو دیکھ رہا ہے, یہ جو اس نے دیکھا ہے, اس میں اللہ رب العزت نے اس کو مجبور نہیں کیا کہ وہ کیا دیکھے. اللہ نے مجبور کیا ہے, اس کو سمجھے بات کو میں بتا رہا ہوں. اللہ نے اس کو مجبور نہیں کیا کہ وہ کیا دیکھے, اس کو تعلیم پہ لگا دیا. اب اس صورت میں اگر ایک آدمی برا دیکھے گا تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے حکم سے میں دیکھ رہا ہوں. جیسے کہ آیت ہے نا قرآن کے اندر کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی برپا ہوتا ہے ایک پتا بھی نہیں کرتا مگر اللہ کے حکم میں ہوتا ہے, اللہ کے علم میں ہوتا ہے. عبادت ہو جائے, اور جو کچھ بھی انسان کے افعال سمبت ہوتے ہیں, ان سب کا خالق کون ہے؟ اللہ. ہم اس آیتوں سے سورات کیا سمجھتے ہیں کہ سورات انسانوں کے اعمال ہیں. مثلاً ایک رہا ہے, اس کا خالق اگر اللہ ہے تو مطلب اس کا یہ بنا کہ انسان جو کچھ بھی دیکھ رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے دیکھ رہا ہے. حالانکہ اللہ کی مرضی اس میں نہیں ہے کہ انسان برا دیکھے, اللہ کی مرضی اس میں نہیں ہے کہ انسان برا سنے, اللہ کی مرضی اس میں نہیں ہے کہ انسان برا بولے, اللہ کی مرضی اس میں نہیں ہے کہ انسان بری جگہ چڑھ کر جائے. میری بات کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس صورت کے اندر ہم یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے ہمارے اچھے اور برے اعمال سب اللہ کے حکم سے. اور اسی سے مطلب سمجھ رہے کہ تقدیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اعمال جو ہے ہم میں ڈھونڈ دیے. اب ایک آدمی اگر زنا کر رہا ہے تو اللہ کے حکم سے کر رہا ہے, وہ تو بھائی اس کی تقدیر میں تھا کہ وہ زنا کرے گا. قتل کرنا اس کی تقدیر میں تھا کہ وہ قتل کرے گا. جھوٹ بولنا اس کی تقدیر میں تھا, وہ جھوٹ بولے گا. رشوت کھانا اس کی تقدیر میں تھا, وہ رشوت کھائے گا. سود کھانا اس کی تقدیر میں تھا, وہ سود کھائے گا. لیکن سمجھے ذرا اس بات کو, اللہ نے اس کے اوپر یہ ساری ہی چیزیں پوچھی تھی, لازم کی تھی, ان کو ان تمام چیزوں کی طرف اللہ اس کو گھسیٹ کے لے کر گیا تھا نہیں. بات سمجھ رہے؟ تو جیسے کہ آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں, اللہ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل, ہم نے راستہ دکھا دیا ہے. انا ہدیناہ السبیل, ہم نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. ٹھیک ہے, اما شاکرا و اما کفورا. دیکھنا یہ ہے کہ شکر گزار کون بنتا ہے اور ناشکری کون کرتا ہے. کون شکر گزار لوگوں میں سے بنتا ہے نیکوں سے, اور کون اما کفورا کون کافروں میں سے بنتا ہے, ناشکروں میں سے بنتا ہے. یعنی سیدھا راستہ دیکھنے کے باوجود بھی آپ کو جائے پورے راستے کی طرف. اللہ نے راستہ دکھا کے اختیار دے دیا. اللہ نے راستہ دکھا کے یہ نہیں کیا کہ لازم کر دیا کہ اس راستے پر ہی چلے, ورنہ اللہ اس پہ قادر ہے.
اللہ اس پر قادر ہے، چاہے تو کوئی آدمی بھی برے راستے پہ چل سکتا، چاہے تو کوئی آدمی بھی برے راستے پر نہیں چل سکتا، لیکن اس صورت میں آیت کا پہلا حصہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے انسان کو خلق کیا، اسے دیکھنے والا سننے والا بنایا، یہ تقدیر کا قاعدہ اس قبر کا وجہ کیا تھی؟ نبتلی، ہم اسے آزمانا چاہتے ہیں، ہم اسے آزمانا چاہتے ہیں۔ یہ کیا مطلب؟ چاہے اللہ تو ہم گھوڑیوں کے بل گھسیٹتے رہ جائیں گے دین کے راستے پر، واپس پلٹ سکتے چاہ کر بھی نہیں پلٹ سکتے۔ نبتلی ہی آزمائے اللہ نے اس بات کے اوپر کہ اپنی خوشی سے جا، دین کے راستے پہ جانا ہے، اپنی خوشی سے جا، اپنے خلوص سے جا، اللہ کو راضی کر اپنے دل سے، اپنے خلوص سے کر، زبردستی سے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی جبر نہیں رکھی گئی، لا اکراہ فی الدین۔ تبین الرشد من الغی، البتہ ہم نے ہدایت کو گمراہی سے واضح کر دیا، ہم نے ہدایت کو الگ دکھا دیا ہے، گمراہی کو الگ دکھا دیا ہے۔ اب اس صورت کے اندر کوئی آدمی بھی نیک کام کرے گا اللہ کی توفیق سے کرے گا انشاءاللہ، لیکن اختیار خود کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور کوئی آدمی بھی برا کام کرے گا تو خود اختیار کرے گا، خود ہی اس کا اختیار کرے گا۔ فرمایا انا اعتدنا للکافرین سلاسل، اور بے شک ہم نے کافروں کے لیے لمبی لمبی زنجیریں، بڑی بڑی زنجیریں تیار کر رکھی، اس لیے صورتوں میں پڑے گا ہے جہنم جو توپ کا ذکر آیا اس میں ہم پڑے گا نا باقاعدہ، سلاسل واغلالا وسعیرا، ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توپ اور جہنم کو بڑھتی رات کو تیار کر رکھا۔ تو سمجھتے توپ تو پتا ہوتا ہے کس کو کہتے ہیں، وہ پرانی ڈاکومنٹریز، پرانی تصویروں کے اندر، پرانی فلموں کے اندر وہ دکھاتے ہیں نا کہ باقاعدہ وہ یعنی ایک آدمی ہے لکڑی یا لوہے کا، اس کو ایسے اس طرح پیچھے تختہ باندھتے ہیں، دونوں طرف سے وہ ایسے طے ہو جاتا ہے، بیچ میں اس سے ہاتھ بھی طے ہو جاتے ہیں، اس کو زنجیروں سے لپیٹا جاتا ہے اس پتے کو، جس سے وہ پورا کور ہو جاتا ہے، پھر اس کو لاک کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ ایسی بالکل ایسے جھگڑا رہ جاتا ہے، بالکل ایسے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر بہت بڑی یعنی بہت بڑے پیمانے پہ وہ گرفتار قیدی یا بڑے تعداد میں افراد ہوتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پتے ہوتے ہیں جس کو ڈالا جاتا ہے اس کو اسی میں کھڑے ہوتے ہیں، اسی میں کھڑے ہوتا ہے، ان پڑوسوں میں زنجیریں گزار کے پیچھے والے پتوں میں جاتی ہیں، اور اس طرح ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے اسی طریقے سے بنتے آتے ہیں۔ یہ جو پتے ہوتے ہیں اور یہ لوہے کے لکڑی کے جو یہ گلے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں تو، اور یہ وہ زنجیریں، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ یعنی وہ پیچھے تک پورا ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک تو وہی وہ عذاب کا شکار ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت بھی تھک کے گرا نا ان میں سے ایک شخص بھی ان میں سے اس کے وزن سے پریشان ہو کر، ٹھیک ہے نا، اس غم سے نڈال ہو کر وہ تھک کے گرا، سب کو مجبوراً رکنا پڑ جائے گا، سارے کے سارے جو چل رہے ہیں ان کو رکنا پڑ جائے گا، اور وہ رک نہیں سکتے کیونکہ پیچھے چل رہا ہے ان کو چابک مارتا ہوا، ہنٹر مارتا ہوا آگے ہاتھ کپا لے کے جاتا ہوں، مارتا لے کے آتا کہ چلتے رہے رکے نہیں، کیونکہ اگر گر جاتے ہیں تو اس کا فصل اتنا ہوتا ہے تو کا کہ دوبارہ ان کو ڈالنے کے لیے دو آدمیوں کو سہارا لگانا پڑتا، اس لیے ان کو گرنے نہیں دینا ہے، ان کو چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ بیٹھے نہیں، اور پھر دو آدمی کو مشقت اٹھانی پڑے کہ وہ سواری سے اپنے اترو اور ان کو اٹھائے۔ بازاری کو سمجھ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے جہنم کے اندر وہ توپ اور وہ زنجیریں تیار کر رکھی ہیں، اور باقاعدہ پچھلی صورتوں کو پڑھ کر آئے اللہ رب العزت نے فرمایا 18 فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں، 18 فرشتے اسے اٹھاتے ہیں، اور میں نے حدیث بتائی تھی اس دوران کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کا ایک وہ جو فرشتہ جس کا ذکر آتا ہے نا 18 فرشتوں کا ایک فرشتہ وہ ایسا ہے جس کے سینے سے اس کے گھوڑے کے درمیان تک کا فاصلہ اتنا ہے کہ ایک آدمی 1000 سال کا گھوڑا چلاتا ہے، اتنا بڑا وہ فرشتہ ہے، اتنا رحیم شہیم وہ فرشتہ ہے، ایک فرشتہ، اور 18 ایسے فرشتے جہنم پر تعینات ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وہ توپ اور زنجیریں یہ اٹھا کر لے کر آتے ہیں، اور یہ اس میں لوگوں کو جہنم میں جو دھوکے جائیں گے جو لوگ ان کو یہ اس طرح باندھ کے یہ فرشتے جو ہے پھرتے ہوئے لے کے جائیں گے اور جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ وہاں میں نے پورا بتایا تھا اس بات، کہا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک جو نیکیاں کرنے والے ہیں وہ ایسے پیالوں میں سے وہ پانی پئیں گے، ایسے مشروب پئیں گے کہ جن کے اندر کافور کی آمیزش ہو،